کورونا کے حوالے سے ایک اور ہمالیائی چیلنج جو اس وقت حکومت کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے ہے وہ دنیا بھر میں پھنسے ہوئے 40,000 کے قریب پاکستانی محنت کش تبلیغی وفود زائرین اور قیدیوں کی فہرست ہے جو حالیہ دنوں میں سامنے آئی ہے، جو روزگار اور وسائل سے محروم ہو چکے ہیں اور دیار غیر میں نہایت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ حکومت پاکستان کو انہیں ہر صورت ملک واپس لانا ہے۔ کورونا وائرس کے انسانی المیہ کے ماحول میں ان ممالک کی حکومتوں نے پاکستانی تارکین وطن کے حوالے سے اب ہاتھ جھاڑ دیے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ پاکستانی کسی نہ کسی صورت اب اپنے وطن لوٹنا چاہتے ہیں۔ ان پاکستانیوں کی جلد از واپسی وزیر اعظم عمران خان کے لیے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ہمالیائی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ ان پاکستانیوں میں 36,000 سے زیادہ پاکستانی UAE میں ہیں، قطر اور عمان میں۔ یہ تمام پاکستانی ان خلیجی ممالک میں محنت مزدوری کرتے ہیں، کنسٹرکشن، ٹرانسپورٹ اور ریٹیل سیکٹر میں ملازمت کرتے ہیں، جنہیں خلیجی ممالک نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ سماجی فاصلوں کے دور میں خلیجی ممالک میں مقیم کئی پاکستانی چھوٹے چھوٹے رہائشی کیمپ میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بہت ہی قسم پرسی کا عالم ہے، اور یہ ایک عالمی خبر بن چکی ہے۔ آج امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ خلیجی ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، فلپینز کے دسیوں ہزاروں ورکرز کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کمرے میں 10 مزدور بند ہیں۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ خلیجی ممالک میں پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، فلپینز کے لیبر گندے اور تنگ کمروں میں کورونا ہاٹ سپاٹ بننے کا وہ ایک اندیشہ ہے، اور وہ اس وقت اس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اس وقت 250 تبلیغی وفود کے اراکین اور زائرین بھی بیرون ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 2,500 کے قریب ہے۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو رائیونڈ کے اجتماع کے بعد بیرون ملک تبلیغ کے لیے چلی گئی تھی۔ UAE اور عمان نے 660 پاکستانی قیدیوں کو جیل سے چھوڑ دیا ہے، لیکن ان کی واپسی کا فی الحال کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کے علاوہ 2,250 سے زائد پاکستانی اس وقت انڈونیشیا، کینیا، نیپال، مالڈیوز، یوگینڈا اور سوڈان میں موجود ہے، اور یہ سب واپسی کے منتظر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے، اس پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، یہ ایک اور بہت ہی سنگین چیلنج ہمارے سامنے ہے۔ 40,000 لوگوں کو واپس لانا ہے۔ آج پرائم منسٹر کی کانفرنس میں جو تفصیلات دی گئی اس میں لگتا تو یہ ہے کہ یہ کم از کم 2-3 مہینے سے پہلے یہ کام پورا نہیں ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی ٹف چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ یقیناً خان صاحب، یہ آسان کام نہیں ہے، اور یہ چیلنج صرف پاکستان اس سے دوچار نہیں ہے، دنیا کا ہر ملک اس سے دوچار ہے۔ ابھی آپ سے پروگرام سے پہلے میری برطانیہ کے وزیر خارجہ سے بات ہو رہی تھی، اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ برطانیہ کے نیشنلز جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے، ہر ملک کے، جاپان کے، اور وہ ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بھی فرض بنتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ پاکستانی ہیں وہ ہمارے محسن ہیں، وہ پاکستان کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں، ہماری اپنی ریمیٹنسز کے ذریعے ہماری معیشت کو سہارا دیتے ہیں، ہمارے VIPs ہیں، اور ہمیں ان کا احساس کرنا ہے۔ اب ہمیں دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے، اس وقت ہم نے پہلے تو معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے دفتر خارجہ میں ایک 24/7 راؤنڈ دا کلاک جو کام کرنے والا ایک کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا، اور اس کو کہا کہ آپ مختلف مشن سے آپ انفارمیشن کلیکٹ کیجئے کہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، 39,748 لوگ ہیں جو ابھی تک اپنے آپ کو رجسٹر کرا چکے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس میں 2,248 ایسے لوگ ہیں جو تبلیغ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کا ہم نے آغاز بھی کر دیا ہے، اور آپ کے علم میں اس وقت تک ہم 2,000 کے قریب لوگ واپس لا چکے ہیں، اور آج سے جو ہم نے نیا سیکنڈ فیز شروع کیا ہے، اس میں انشاءاللہ اگلے 4-5 دنوں میں ہم 2,000 مزید لے کر آئیں گے۔ یہ ناکافی ہے، اب اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ کیسے بڑھائیں؟ صرف ایک ایئرپورٹ کام کر رہا تھا، وہ اسلام آباد کا تھا۔ پنجاب سے بات کریں، وہ لاہور کھولنے کو تیار نہیں تھا، فیصل آباد کھولنے کو تیار نہیں تھا، ملتان کھولنے کو تیار نہیں تھا، KPK سے بات کریں، وہ پشاور کھولنے کو تیار نہیں ہے، سندھ سے بات کریں، وہ کراچی کو کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ تو کیا اسلام آباد سب کا بوجھ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، نمبر 1۔ تو ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب ان کی مہربانی ہے، بڑی دقت کے بعد وہ مانے ہیں کہ ہم 6 ایئرپورٹس کھولیں اور اس سے ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ پھر دوسرا ہمارا چیلنج کیا ہے؟ دوسرا چیلنج یہ ہے
کہ جن کو ہم نے واپس لانا ہے ان کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ باہر سے ہم کوئی کرونا امپورٹ تو نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی تک جو ہم لوگ لائے ہیں اس میں 38 کے لوگ ایسے لوگ تھے ہمارے شہری جو آئے ہیں، اور ان کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پازیٹیو نکلے، تو جب وہ ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہمارے پاس ٹیسٹنگ ایبلٹی ہے، کیا ہمارے پاس کوارنٹین کی فیسلٹی ہے؟ اور پھر کوارنٹین آپ جب کرتے ہیں تو صرف ایک کو نہیں کرتے جو پازیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ سیٹ میپنگ کرتے ہیں، میرے دائیں کون بیٹھا ہے، میرے بائیں کون بیٹھا ہے، میرے آگے اور میرے پیچھے کون بیٹھا ہے، ان سب کو کوارنٹین کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو کیپیسٹی کو بلڈ کرنا تھا۔ جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی بلڈ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہماری تو مخدوم صاحب، یہ یقیناً ایک بہت ہی میسو ٹاسک ہے، بہت ہی اس کی کمپلیکیشن ہے، پاکستان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، لیکن ان دا مین ٹائم جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں وہاں کی حکومتوں سے تو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان میں سے کثیر لوگوں نے آپ کے یہاں اتنا کام کیا ہے، اتنی کثیر خدمات سر انجام دی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے تو ان کو ہولڈ کریں اور ان کو ہیومنلی ان کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہو، تاکہ جب تک ہم ارینجمنٹ کریں اور ہم ان کو پہلی جو اویلیبل ہماری ریسورس ہوگی ہم ان کو واپس لے لیں گے۔ لیکن اس وقت جو ان کا حال ہے، جو نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ وہ جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ۔ خان صاحب، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، اور یہی میری اس وقت کوئی 30 کے لگ بھگ وزراء خارجہ سے بات ہو چکی ہے ان سلسلے میں، اسٹرینڈڈ پاکستانیوں کے سلسلے میں، کورونا وائرس کے ساتھ کیسے نپٹا جائے، ان کے ایکسپیرینس کیسے ہیں، اور جو ہم نے اب اپیل کی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ تیسری دنیا اور ڈیولپنگ کنٹریز کا جو ڈیٹ کو ریسٹرکچر کرنا ہے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، تو ہم ان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا رعایت کیجئے، ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے دیں، ہم نے ان کو واپس لانا ہے انشاءاللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، لیکن جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم نے جو 20 تاریخ سے 3 مئی تک جو ہم نے شیڈول بنایا ہے، 2000 کی بجائے ہم اپنی ویکلی کیپیسٹی کو بڑھا کے لے جائیں گے 6-7 ہزار تک، اور آہستہ آہستہ ہم اس کیپیسٹی کو بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو واپس لا سکیں، لیکن ہمیں ان حکومتوں کا تعاون درکار ہے۔ میں نے ہدایات کی ہیں اپنے مشنز کو کہ بھائی جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، جو آپ کی حد تک ممکن ہے آپ ان کی مدد کیجیے، ان کے ساتھ۔ اچھا، اس میں کوئی مخدوم صاحب، ظاہر ہے کہ ایک تو پہلی ذمہ داری تو بنیادی طور پہ ان ہوسٹ کنٹریز کی ہے جہاں پہ یہ بیچارے کام کر رہے تھے، ایک کیٹاسٹرفی ہے، ایک قدرتی آفت ہے، تو فی الحال تو ان کو اس وقت تک ہولڈ کریں جب یہ ان کا جو ملک ہے وہ اس کو واپس لے سکے، اور اس دوران ہم اپنی جو بھی ریسورسز ہیں وہاں پہ ہم ان کو کوشش کریں کہ جتنی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی انٹرنیشنل بھی آرگنائزیشنز ہوں گی آئی ایم شیور کہ جو ایسی صورتحال میں ہماری مدد کو آ سکے اور ہمارے ان لوگوں کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ سود کر سکے۔ خان صاحب، عرض یہ ہے کہ مسئلہ کا میگنیٹیوڈ بہت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-4 ملک اس سے 2-4 نہیں ہے، 209 ممالک ہیں جو بیک وقت اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے نا میگنیٹیوڈ وہ بہت وسیع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر ملک جو چیلنج فیس کر رہا ہے اس کی کوشش ہے کہ میں اپنا بوجھ ہلکا کروں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ایران پہ دقت آئی تو ایران نے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، لیکن ان کی بھی خواہش تھی ہم زیادہ یو اے ای ہے، ہمارے بہت اچھے مراسم ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن جیسے جیسے لے آف ہو رہا ہے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ان کو لے جائیں، اور یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو پھر ہم وہ ملک جو ہماری ہیلپ نہیں کر رہے، ہم لیبر جو فیسلٹیز ہیں ان پہ نظر ثانی کریں گے۔ اب امریکہ نے کہنا شروع کر دیا ہے، ہمیں نہیں، دنیا کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو ممالک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم کچھ اور ان پہ انداز میں ہم ان پہ کچھ قدغنیں لگا سکتے ہیں۔ یہ گلوبل چیلنج ہے، یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں پہلے، تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے مل کے اس سے عہدہ برا ہونا ہوگا، اور یہ چیلنج بہت بڑا ہے، وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہمیں ان کا پورا احساس ہے، یقین میں ان کو دلوانا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم حد الوسع کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، اور آپ کو لانے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، وزیر خارجہ پاکستان، ہمارے ساتھ تھے۔